بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز۔ اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے پلیٹ فارم سے آج کے ایک اور سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس سیشن میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں پاک اسٹڈی کے حوالے سے، جو کہ جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی ہیلپ فل ہیں۔ تو چلیے آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں کون سے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سیشن میں شامل ہے۔ ویری فرسٹ کوسچن ہے، ان وچ ایئر قائد اعظم واز الیکٹڈ پرماننٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ کس سال قائد اعظم مسلم لیگ کے پرماننٹ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے، یعنی مستقل صدر کب بنے تھے؟ آپشنز ہمارے پاس ہے 1913، 1934، 1920 اور 1906، اور اس کے جو صحیح آپشن ہے وہ ہے 1934، یعنی 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے مستقل صدر بنے تھے۔ دیگر آپشنز کی اگر ہم بات کریں تو 1906 میں قائد اعظم نے آل انڈیا نیشنل کانگریس انہوں نے جوائن کی تھی، یعنی انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد 1913 میں یعنی 7 سال کے بعد انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے جوائن کی تھی، اور پھر 1920 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن کیا تھا 1920 میں، اور 1934 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پرماننٹ پریزیڈنٹ بنے تھے، اور پھر 1934 سے لے کر 1947 تک وہ مسلم لیگ کے پرماننٹ پریزیڈنٹ رہے تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، وچ ڈسٹرکٹ آف پاکستان ہیونگ باؤنڈریز with all the provinces of پاکستان، یعنی پاکستان کا وہ کون سا وہ ڈسٹرکٹ ہے، وہ کون سا ضلع ہے جس کی باؤنڈریز سارے پاکستان کے صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں؟ آپشن ہمارے پاس ہیں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور اور یا بہاول پور، اور وہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان۔ یعنی ڈیرہ غازی خان پاکستان میں واحد ڈسٹرکٹ ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے دیگر چاروں صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس پکچر کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی آپ کو ڈیرہ غازی خان نظر آتا ہے، اور اس کی باؤنڈریز کی اگر بات کریں تو یہاں سے لیا اور بھکر یہ باؤنڈنگ والے ہیں، تو اس سائڈ پہ جائیں تو یہ یہاں پہ یہ کے پی کے بنتا ہے، اور اگر آپ یہاں سے یہ والی سائڈ کو دیکھیں تو یہ بلوچستان کا ایریا ہے، اور یہاں سے جب وہ کراس ہوتا ہے تو یہاں پہ آگے سندھ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے پاکستان میں جس کی باؤنڈریز دیگر 3 صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ Name the Prime Minister of Pakistan who participated in the Bandung Conference which was held in Indonesia in 1955۔ پاکستان کی اس وزیر اعظم کا نام بتائیے جنہوں نے انڈونیشیا میں منعقد ہونے والی بینڈونگ کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ آپشن ہمارے پاس ہیں چودھری محمد علی بوگرا، حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم الدین، اور وہ شخصیت تھی چودھری محمد علی جنہوں نے پاکستان کی طرف سے بنڈونگ کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ بنڈونگ کانفرنس 1955 میں منعقد ہوئی تھی، اور اس میں 29 ڈیلیگیشنز فرام ایشیا اینڈ افریقہ انہوں نے شرکت کی تھی، اور کولڈ وار کا یہ ایرا تھا، اور کولڈ وار کے دوران یہاں پہ نان الائنمنٹ، نان انٹرفیئرنس کی بات ہوئی تھی، اور اس کے پرنسپل طے کیے گئے تھے۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے چودھری محمد علی نے شرکت کی تھی۔ چودھری محمد علی پاکستان کے 4th پرائم منسٹر تھے، اور ان کا پیریڈ بنتا ہے 11 اگست 1955 سے لے کر 12 سپٹمبر 1956 تک، تقریباً 1 سال انہوں نے پاکستان کے 4th پرائم منسٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن بھی دیا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشن نافذ العمل ہوا تھا 23 مارچ 1956 کو۔ محمد علی بوگرا کی شخصیت کے ساتھ بھی 2 امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہیں پاک اسٹڈی کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا انہوں نے بوگرا فارمولا دیا تھا، بوگرا فارمولا کے نام سے مشہور ہے، اور یہ فارمولا انہوں نے دیا تھا 7 اکتوبر 1953 کو، 7 اکتوبر 1953 کو انہوں نے بوگرا فارمولا دیا تھا، اور اس فارمولے کے تحت انہوں نے 2 ہاؤسز آف لیجسلیچر تجویز کیے تھے۔ ایک کو انہوں نے تجویز کیا تھا جس کو ہم لوور ہاؤس کہہ سکتے ہیں، ہاؤس آف پیپل، اور دوسرا انہوں نے تجویز کیا تھا ہاؤس آف یونٹس۔ لوور ہاؤس کے لیے یا نیشنل اسمبلی کے لیے انہوں نے 300 ارکان کی تجویز دی تھی، اور اپر ہاؤس کے لیے انہوں نے 50 ممبران کی تجویز دی تھی۔ یہ جو 300 لوگوں کا انتخاب ہونا تھا یہ پاپولیشن کی بیس کے اوپر ہونا تھا، یعنی جس یونٹ سے جتنی پاپولیشن ہوگی اس کے حساب سے ان کو وہاں پہ سیٹس ملیں گی، جبکہ یہاں پہ جو اپر ہاؤس یا سینٹ ہے اس کے لیے انہوں نے ایکولیٹی کے اوپر، یعنی ایکولیٹی کے اوپر ہر جو یونٹ تھا اس کو
ایکول ریپریزنٹیشن کی انہوں نے بات کی تھی. اگر یہاں ہم بات کریں بنگال کی تو بنگال کو انہوں نے 165 سیٹس دی تھی. پنجاب کے لیے انہوں نے 75 سیٹس تجویز کی تھی. اس کے علاوہ NWFE جو اس وقت تھا اس کے لیے انہوں نے 24 سیٹس، سندھ کے لیے 19 سیٹس، بلوچستان کے لیے 1 سیٹ، بہاولپور کی جو سٹیٹ تھی اس کے لیے 7 سیٹس اور خیرپور کی سٹیٹ کے لیے 1 سیٹ. تو اس طرح یہ نمبر آف سیٹس تھی جو انہوں نے تجویز کی تھی. جبکہ یہاں پہ اپر ہاؤس کے لیے @10 فار ایچ یونٹ انہوں نے تجویز کیا تھا. اس سے سارے فارمولے کا مقصد یہ تھا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن ونگ پاکستان میں وہاں پہ پیریٹی کا انہوں نے پرنسپل تجویز کیا تھا اور دونوں ہاؤسز میں ملا کر دونوں کی جو ریپرزنٹیشن تھی ایسٹرن پاکستان اور ویسٹرن پاکستان کی وہ 175 رکھی تھی تاکہ دونوں جو ونگ سے وہاں پہ پیریٹی کا پرنسپل ہو اور جو ڈسکنٹینٹ اور جو سازشیں ہو رہی تھی اس کو ختم کیا جائے. دوسرا انہوں نے 1 یونٹ کا اس کا پلان انہوں نے دیا تھا اور یہ پلان جو تھا یہ اسمبلی سے منظور ہوا تھا 30 ستمبر 1954 کو اور اس کی انفورسمنٹ ہوئی تھی 22 نومبر 1954 کو. تو یہ 2 مختلف ڈیٹس ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. 30 نومبر کو یہ اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور 22 نومبر 1954 کو اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے. 1 یونٹ کے تحت جو ویسٹرن ونگ ہے جو موجودہ پاکستان کے اوپر بیس کرتا ہے اس کو 1 یونٹ بنایا گیا تھا اور اس طرح ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان پیریٹی کا پرنسپل انہوں نے تجویز کیا تھا. 1 یونٹ کے جو فرسٹ گورنر جنرل تھے ان کا نام تھا مشتاق احمد گورمانی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایگزامینیشن میں کافی دفعہ آ چکا ہے کہ who was the first governor general of ویسٹ پاکستان after 1 unit. تو مشتاق احمد گورمانی was the first governor general of ویسٹ پاکستان. اسی طرح اگر فرسٹ چیف منسٹر کی بات کی جائے تو وہ ڈاکٹر خان صاحب تھے. یہ پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے فرسٹ چیف منسٹر تھے. یہ 1 یونٹ کا جو پلان ہے یہ تقریباً 16 سال تک چلا اور 1 جولائی 1970 کو 1 جولائی 1970 کو جنرل یحییٰ خان نے اس کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں خواجہ ناظم الدین کی تو خواجہ ناظم الدین پاکستان کے 2nd گورنر جنرل اور 2nd پرائم منسٹر. تو یہ دونوں عہدے جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ رہے ہیں. Who designed the first stamp of پاکستان؟ پاکستان کی پہلی جو سٹیمپ ہے وہ کس نے ڈیزائن کی تھی؟ آپشن ہمارے پاس ہیں AR چغتائی، احمد جی چاگلا، چودھری رحمت علی یا عبدالاثر حفیظ. اور یہ ہے جناب عبدالرحمن چغتائی جنہوں نے پاکستان کی فرسٹ سٹیمپ جو ہے وہ ڈیزائن کی تھی. اور پاکستان کی فرسٹ سٹیمپ کب ایشو ہوئی تھی یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی فرسٹ سٹیمپ ایشو ہوئی تھی 9 جولائی 1948 کو. 9 جولائی 1948 کو پاکستان کی فرسٹ سٹیمپ جو ہے وہ ایشو ہوئی تھی. دیگر آپشن کی بات کریں تو احمد جی چاگلا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے نیشنل اینتھم کی ٹیون بنائی تھی. اور پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے یہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ دورانیے کا ہے یا 80 سیکنڈز دورانیے کا ہے اور اس میں 21 انسٹرومنٹ اور 38 ٹونز استعمال ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ ٹائم پاکستان کا نیشنل اینتھم تھا وہ 13 اگست 1954 کو یہ نیشنل اینتھم ریڈیو پاکستان سے پہلی دفعہ نشر ہوا تھا. عبدالحفیظ نے جو قومی ترانہ لکھا تھا اس کے لیے 723 لوگوں نے اپنے اپنے ترانے پیش کیے تھے جس میں سے عبدالحفیظ جلندری کا جو قومی ترانہ تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا. Moving on to the next question, official map of Pakistan was drawn by which personality? پاکستان کا قومی میپ جو ہے یہ قومی نقشہ ہے وہ کس نے ڈرا کیا تھا، وہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ پریویس کویسچن تھا سٹیمپ کے حوالے سے اور یہ ہے میپ کے حوالے سے. عبدالرحمن چغتائی، احمد جی چاگلا، میاں محمود عالم سہروردی، عبدالحفیظ. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے میاں محمود عالم سہروردی. تو میاں محمود عالم سہروردی کی شخصیت جو ہے انہوں نے پاکستان کا کیا بنایا تھا؟ انہوں نے پاکستان کا آفیشیل میپ ڈیزائن کیا تھا جبکہ AR چغتائی نے پاکستان کی سٹیمپ ڈیزائن کی تھی. پاکستان بھی کیا ممبر آف UN؟ پاکستان UNO کا ممبر کب بنا تھا؟ 30 ستمبر 1947 کو، 9 جون 2017 کو، 11 جولائی 1950 کو یا none of the above؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 30 سپٹمبر 1947 کو، یعنی پاکستان بننے کے 46 ڈیز کے بعد یا 1 مہینہ 16 دن کے بعد پاکستان UNO کا رکن بنا تھا.
اس کے علاوہ 9 جون 2017 کو آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان کس آرگنائزیشن کا رکن بنا تھا؟ دیٹ واز SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اور 11 جنوری کو پاکستان IMF کا رکن بنا تھا یا اس کی ممبرشپ پاکستان نے حاصل کی تھی. نیم دی فیمس پاکستانی سائنٹسٹ ہو واز اے پوئٹ پینٹر اینڈ میوزیشین. جو شاعر بھی تھے، جو پینٹر بھی تھے اور جو میوزیشین بھی تھے، وہ پاکستانی سائنسدان کون تھے؟ کیا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھے، ڈاکٹر سمر مبارک مان تھے، ڈاکٹر عبدالسلام تھے یا ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ شخصیت تھی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی، جو کہ سائنسدان بھی تھے، شاعر بھی تھے، پینٹر بھی تھے اور ایک میوزیشین بھی تھے. نیشنل فش آف پاکستان، پاکستان کی قومی فش کون سی ہے؟ تو قومی فش پاکستان کی مشیر ہے. Who was called شہید جرنلسٹ بائی قائد اعظم محمد علی جناح؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے شہید جرنلسٹ کا خطاب کس کو دیا تھا یا کس کو کہا تھا؟ مولانا محمد علی جوہر کو، مولانا مظہر الدین کو، محمد انور کو یا مولانا الطاف حسین حالی کو؟ تو یہ شخصیت ہے مولانا مظہر الدین کو. ان کو قائد اعظم نے شہید جرنلسٹ کا لقب دیا تھا یا اس نام سے پکارا تھا. اگر دیگر آپشن میں ہم دیکھیں تو مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی ایسوسیٹڈ انفارمیشن ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے 2 نیوز پیپر نکالے تھے. ایک کا نام تھا کامریڈ، یہ ویکلی جرنلز تھا اور یہ انہوں نے 1911 میں کلکتہ سے جاری کیا تھا. تو یہ ڈیٹ اور سٹی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویکلی جرنلز تھا. دوسرا انہوں نے نکالا تھا ہمدرد انہوں نے نکالا تھا 2 سال کے بعد 1913 میں اور اس کی پبلیکیشن انہوں نے کی تھی نیو دہلی سے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ اردو والا تھا اور دوسرا جو ہے وہ انگلش کا تھا اور یہ دونوں مختلف سٹیز سے انہوں نے نکالے تھے. محمود انور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے گرینوچ +5 جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا یا وہ ڈیزائن کیا تھا اور یہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم اڈاپٹ کیا گیا تھا 15 سپٹمبر 1951 کو. فارمر گورنر جنرل آف انڈیا اینڈ برٹش جرنل who participated in American Revolution. برٹش انڈیا کے وہ فارمر گورنر جنرل اور ایک برٹش جرنل کے نام بتائیے جنہوں نے امریکن ریولوشن میں حصہ لیا تھا. آپشن میں ہمارے پاس ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ لنلتھگو، لارڈ کارن والیس اور لارڈ کیننگ. اور یہ شخصیت ہیں لارڈ کارن والیس. وہ شخصیت تھے جو کہ فارمر گورنر جنرل بھی رہے تھے برٹش سب کانٹیننٹ کے اور یہ برٹش جنرل بھی تھے اور انہوں نے امریکن ریولوشن میں حصہ لیا تھا. لارڈ کارن والیس کی بات کی جائے تو یہ 3rd گورنر جنرل تھے اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ بنتا ہے 1786 سے لے کر 1793 تک. اور یہ جو پیریڈ تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پیریڈ تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران وہ 3rd گورنر جنرل تھے 1786 سے لے کر 1793 تک. اس کے علاوہ اگر ہم دیگر ایسوسیٹڈ انفارمیشن دیکھیں تو یہ لاسٹ گورنر جنرل یا لاسٹ وائسرائے آف انڈیا تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور اگر لارڈ لنلتھگو کی بات کی جائے تو ہی واز دی لانگسٹ سرونگ وائسرائے آف برٹش سب کانٹیننٹ 1936 سے لے کر 1943 تک، یعنی کل ملا کر 7 سال تک وہ برٹش سب کانٹیننٹ کے وائسرائے رہے تھے. اور اگر ہم لارڈ کیننگ کی بات کریں تو لارڈ کیننگ جو ہے وہ لاسٹ گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور 1st گورنر جنرل تھے برٹش رول کے. ٹھیک ہے، یہ شخصیت ایک ہی ہیں اور اس سائڈ سے وہ لاسٹ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور 1st گورنر جنرل وہ تھے وہ برٹش جو جب رول سٹارٹ ہوا تھا 1857 میں تو اس کے وہ 1st گورنر جنرل بنے تھے. وین تاشکنڈ ڈکلیریشن واز سائنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تاشکنڈ کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ آپشن ہمارے پاس ہیں 10 جنوری 1966، 10 جنوری 1961، 10 جنوری 1967 اور 2 جولائی 1972. اور یہ صحیح بنتا ہے 10 جنوری 1966. 10 جنوری 1966 کو تاشکنڈ جو کہ ازبکستان کا کیپٹل ہے اس کے شہر میں یہاں پہ ایک ڈکلیریشن ہوا تھا. 1965 کی جو پاکستان انڈیا وار تھی اس کے بعد یہ ڈکلیریشن سائن ہوا تھا. اب اس ڈکلیریشن میں جو سگنیٹریز تھے وہ پاکستان کی طرف سے
جنرل ایوب خان تھے، اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری تھے۔ لال بہادر شاستری جو کہ ان کے پرائم منسٹر تھے، وہ اس کے سگنیٹریز تھے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ 10 جنوری 1966 کو ہوا تھا۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 جنوری کو لال بہادر شاستری جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس معاہدے کے صرف ایک دن کے بعد۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں 1971 کی وار کے بعد بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ معاہدہ ہوتا ہے 2 جولائی 1972، اور اس ڈکلریشن کو شملہ ڈکلریشن کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انڈیا کی طرف سے اس میں تھی اندرا گاندھی۔ تو یہ دو سگنیٹریز تھے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، جنہوں نے شملہ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیا تھا، اور اس کا جو انفورسمنٹ ہوئی تھی، یہ سائن ہوا تھا 2 جولائی کو، اور اس کی انفورسمنٹ ہوئی، یہ سٹارٹ ہوئی تھی، ریٹیفیکیشن اس کی ہوئی تھی 15 جولائی 1972 کو۔ Federally administered northern areas were created in Pakistan on which date؟ جو ناردرن ایریاز ہیں، فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ناردرن ایریاز ہیں، وہ پاکستان میں کب کریٹ ہوئے تھے؟ 1 جولائی 1970، 1 جولائی 1972، 1 جولائی 1973 اور 1 جولائی 1974، اینڈ دا رائٹ آپشن از 1 جولائی 1970۔ جو ناردرن ایریاز ہیں جو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ہیں، یہ 1 جولائی 1970 کو کریٹ ہوئے تھے۔ وچ سٹی از کالڈ مانچسٹر آف پاکستان؟ پاکستان کو کون سا شہر مانچسٹر آف پاکستان کہلاتا ہے؟ مانچسٹر یوکے کا ایک شہر ہے، تو پاکستان میں کون سا شہر مانچسٹر آف پاکستان کہلاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپ سب کو پتا ہوگا، فیصل آباد ہے۔ تو فیصل آباد کا ایک اور نام بھی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، تو فیصل آباد کا پرانا نام ہے لائل پور، جو کہ 1904 میں یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا برٹش انڈیا رول کے دور میں، اور اس وقت یہ اس کو لائل پور کہتے تھے۔ دوسری آپشن کی اگر بات کریں تو اسلام آباد از دی کیپٹل آف پاکستان، اور یہ فارمرلی کیپٹل آپ کا پاکستان کا بنا تھا 14 اگست 1967 کو۔ یہ ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ایگزیکٹلی 20 ایئرز آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ ساہیوال کی بات کریں تو اس کا اولڈ نام ہے مونٹگومری۔ First scientific research station of Pakistan was established in Antarctica on which date؟ پاکستان کا جو سائنٹیفک ریسرچ اسٹیشن ہے جو انٹارکٹیکا کے مقام پر بنایا گیا تھا، وہ کس ڈیٹ کو اسٹیبلش ہوا تھا؟ 15 جنوری 1991، 25 جنوری، 11 جنوری اور 14 جنوری 1991، اور اس سوال کا صحیح آپشن ہے 15 جنوری کو پاکستان نے پہلا سائنٹیفک ریسرچ اسٹیشن ہے انٹارکٹیکا کے مقام پہ بنایا تھا۔ Who was the President of United Nations General Assembly in 1962-63؟ 1962 اور 1963 کے دوران یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا صدر کون تھا؟ سر آغا خان سوئم، سر ظفر اللہ خان، عبدالرب نشتر یا جوگندر ناتھ منڈل؟ تو یہ شخصیت تھے سر ظفر اللہ خان، جو پاکستان کے فرسٹ فارن منسٹر بھی تھے، فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان بھی تھے، اور یہ 1962-63 کے دوران یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے صدر تھے۔ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 1 ایئر کے لیے منتخب ہوتا ہے، یعنی 1 سال کے لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور اگر کرنٹ پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو ان کا تعلق مالدیپ سے ہے، اور ان کا نام ہے عبداللہ شاہد۔ عبداللہ شاہد از دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، اور ان کا یہ ٹینیور شروع ہوا تھا 14 ستمبر 2021 کو، تو اس کا مطلب ہے 14 ستمبر 2022 کو ان کا عہدہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بات کیجیے سر آغا خان کی، تو ان کا پورا نام جو تھا وہ سر سلطان محمود شاہ آغا خان سوئم تھا، اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کے پہلے لا منسٹر تھے۔ تو یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ تاریخی حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ ہاؤ مینی فیڈرل ٹرائبل ایجنسیز اینڈ فرنٹیئر ریجنز ور دیئر ان پاکستان؟ پاکستان میں کل کتنی ٹرائبل ایجنسیز اور فرنٹیئر ریجنز تھے؟ آپشن ہمارے پاس ہے 6 and 7، 7 and 8، 6 and 8 and 7 and 8، اور اس کا جو صحیح تعداد ہے، جو فاٹا کی ایجنسیز تھی وہ 7 تھی، اور جو فرنٹیئر ریجنز تھے وہ 6 تھے۔
25th جو امینڈمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں، اس کی امینڈمنٹ کے بعد 2018 میں فاٹا کا مرجر ہو جاتا ہے کے پی کے ساتھ، اور اس طرح یہ کے پی کے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے مرجر کے بعد جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اس کے ممبران کی تعداد 124 سے بڑھ کر 145 ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 21 ممبرز کا صوبائی اسمبلی میں اضافہ ہوا ہے فاٹا کے مرجر کے بعد کے پی کے کی اسمبلی میں۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو واز کریٹڈ، قومی احتساب بیورو کب قائم ہوا تھا؟ آپشن ہمارے پاس ہیں 16th of November 1999، 17th of November، 18th of November اور 12th of November 1999، اور یہ صحیح ڈیٹ ہے 16th of November، 16 نومبر 1999 کو قومی احتساب بیورو بنایا گیا تھا، اور یہ آپ کو پتا ہوگا یہ جنرل پرویز مشرف نے بنایا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، اور اس کے تقریباً 1 ماہ اور 4 دن کے بعد انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو قائم کی تھی، اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ سیاستدانوں کے جو ہے ان کو اس میں ملوث کر کے جو ہے اپنے سیاسی حوالے سے مفاد حاصل کیا جا سکے۔ Only Muslim women who participated in all the 3 round table conferences، واحد مسلم خاتون جس نے تینوں کی تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شرکت کی، وہ کون سی تھی؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم نصرت بھٹو، فاطمہ جناح یا شائستہ اکرام اللہ؟ تو یہ وہ شخصیت تھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز، جنہوں نے تینوں کی تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو کہ 1930 سے لے کر 1932 تک منعقد ہوئی تھی لندن میں، ان سب میں شمولیت اختیار کی تھی۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ واز اناؤنسڈ، ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوئی تھی؟ ڈیٹ ہمارے پاس ہے 14 اگست 1947، 15 اگست، 16 اگست یا 17 اگست 1947، اور یہ صحیح ڈیٹ ہے 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا۔ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، 15 اگست کو انڈیا بنا تھا، اور اس طرح پاکستان کے قیام کے 3 دن کے بعد اور انڈیا کے قیام کے 2 دن کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا لب لباب یہ تھا کہ یہاں پہ پنجاب کے حوالے سے اور بنگال کے حوالے سے باؤنڈری کمیشن بنائے گئے تھے، جنہوں نے آگے ان دونوں علاقوں کی باؤنڈریز کو مختلف جو ہے وہ حصوں کو تقسیم کرنا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ واز بورن ایٹ، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ لاہور میں، سرہند میں، گجرانوالہ میں یا ننکانہ صاحب میں؟ تو ان کی پیدائش گجرانوالہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ Under the Act of 1919 elections were held in which years؟ 1919 کے ایکٹ کے تحت الیکشنز کب منعقد ہوئے تھے؟ 1919 کا جو ایکٹ ہے مونٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، اور اس کے تحت الیکشنز کب ہوئے تھے؟ آپشن ہمارے پاس ہے 1920، 1923، 1926 یا آل آف دی ابو، اور بڑا ٹرکی کوسچن ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے آل آف دی ابو، یعنی 1919 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت الیکشن 1920 میں بھی ہوئے تھے، 23 میں بھی ہوئے تھے اور 1926 میں بھی ہوئے تھے۔ That comes to the end of this session۔ آج کا سیشن اپنے ختام کو پہنچا، مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔